جاوید جبار صاحب، مارشاء اللہ کا لگنا ایک بالکل الگ موضوع ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی جنرلوں کی مہم جو ہوئی تھی، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو سیاستدان تھے ان کی غلطیاں تھیں، اور بعض لوگ یہ بھی آرگیومنٹ دیتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بڑا ویلڈ ہے کہ جس معاشرے میں جاگیرداری مضبوط ہو، جہاں پر قبائلی نظام مضبوط ہو اور جہاں پہ وہ مڈل کلاس نہ ہو، تو وہاں پر جمہوریت یا تو ہوتی نہیں ہے، یا اگر ہوتی ہے تو فلاڈ اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا وجہ رہی ہمارے یہاں، جو لوگ بڑا شکایت سے کہتے ہیں جمہوریت مستحکم نہیں ہو پائی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام میں ہے. جی دیکھیے، فوج کا مداخلت، فوج کا جو رہا ہے سیاست میں حصہ داری، دو تاریخی غلطیاں تھیں. نمبر ایک، 1954 میں ایک سول وزیر اعظم محمد علی بوگرا صاحب نے جب کابینہ کو تشکیل دی، انہوں نے اس کابینہ میں جنرل ایوب خان جو کمانڈر ان چیف تھے پاکستان کی فوج آرمی کے، انہی کو انہوں نے وزیر دفاع بنایا. یعنی کہ وہ خود اپنے آپ کے باس بن گئے اور کابینہ میں بیٹھنے کا حق ان کو مل گیا، جو کہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی تھی، کیونکہ اس نے یہ ایک سیڈ، ایک بیج ڈال دیا کہ جی یہ سول لوگ تو اتنا نہیں چلا سکتے اہلیت کے ساتھ اتنا کہ فوج خود چلا سکتی ہے، کیونکہ ان کو ایک وزیر دفاع بھی نہیں مل سکتا، فوج ہی کے کمانڈر کو اپنا باس بنانا ضروری ہے. ایک. نمبر دو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم جو بہت عوام کی طاقت کے ساتھ آئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو، 1975 میں انہوں نے ISI کو بالخصوص انسٹرکشنز دی، ہدایت کی کہ آج سے آپ ساری سیاسی جماعتوں کو آپ مانیٹر کریں گے اور مجھے رپورٹ. تو پولیٹیکل سیل، یہ جو سیاسی سیل بنا دیا گیا ISI میں، جی اس نے اور اس رجحان کو پختہ کیا. تو سیاسی سول لیڈرشپ کی ذمہ داری ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. اور آج اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی جمہوریت آتی ہے اور جاتی ہے بجلی کی طرح، وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ جو انتخابی نظام ہم نے اپنایا ہے وہ بالکل نامناسب ہے، کیونکہ اس میں حصہ داری عوام کی نہیں بنتی. بیرلی 50% لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے باہر، 50%. ان 50% میں سے جس سیاسی جماعت کو اختیار ملتا ہے اسے 15 سے 20% سے زیادہ ووٹ نہیں ملتا. تو 20% لوگ کیسے نمائندہ بن سکتے ہیں 100% کے، جب تک کہ آپ ووٹنگ کو لازم نہ بنائیں، جب تک کہ آپ اس بات کو بھی لازم نہ بنائیں کہ جیتنے والے امیدوار کو کم سے کم 50% +1 ووٹ لینا ضروری ہے. اگر پہلے راؤنڈ میں نہیں تو دوسرا راؤنڈ ہونا چاہیے، تاکہ صحیح معنوں میں جمہوریت نمائندہ جمہوریت ہو، جس میں عوام کو اعتماد ہو کہ واقعی میں یہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. یہاں پر اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آدھا تو ملک کہتا ہے کہ جی اس میں تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم نے تو ووٹ نہیں دیا، اور جنہوں نے ووٹ دیا انہوں نے تو ایک اقلیت کو ووٹ دیا اور اقلیت بن گئی ہے اکثریت. جس طرح ہندوستان میں بھی دیکھیں کہ بی جے پی کو صرف 37% ووٹ ملا ہے، لیکن ان کو ابھی بھی باوجود اس کے کہ ان کو شکست ہوئی ہے، کم ہو گئی ہیں ان کی سیٹیں، لیکن سب سے زیادہ نشستیں ان کو ملی ہیں. تو یہ تضاد جو ہے ہمارے انتخابی نظام کا، اس کو مناسب طور پر کیا آپ اصلاحات. سمجھتے ہیں کہ جو 73 کا آئین تھا، یہ اس کی وجہ ہے کہ 73 کا آئین ظاہر ہے کہ جو اس کے خالق تھے وہ اس کی تحفظ نہیں کر سکے، خود ہی انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ 73 کا آئین، یعنی کس کا مطلب جو اس ملک کو چیلنجز درپیش ہیں اس کو وہ ایڈریس نہیں کر پا رہا. نہیں، وہ نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ میری ناچیز رائے میں انتخابی نظام میں اصلاحات کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور اس کو صحیح معنوں میں ریفارم کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے دوسرے اداروں کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے یا کمی کی جائے. یہ ایک سیکنڈری بات ہے. اصل بات ہے کہ the nature of the constitution has to change.
اور مقامی حکومتوں کے پاس جب تک اختیارات نہیں ہوں گے تو یہ آئین ہمیں سوٹ نہیں کرتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں عامر صاحب کہ جہاں پر عدلیہ، جہاں پر فوج، جہاں پر ایگزیکٹو لیجسلیچر کے لیے آئین میں کئی درجنوں کے حساب سے آرٹیکلز موجود ہیں، لوکل گورنمنٹ یعنی کہ مقامی سطح پر اختیار عوام کے ہاتھ میں دینے کے بارے میں بیرلی 2 بریف مختصر سے ایک ریفرنسز ہیں کہ دے شوڈ بی لوکل گورنمنٹ، دے ول ہولڈ الیکشنز وداؤٹ اینی ڈیٹیل، نو اسپیسیفیکیشن کہ کتنی اختیارات ان کو ملنے چاہیے، کیا اس کا ٹائم لمٹ ہوگا، پیریوڈیسٹی، ہر چیز کو ویگ اینڈ اوائڈ کیا ہے. تو اٹس این اپ سائڈ ڈاؤن ڈیموکریسی، اٹ از ناٹ اے باٹم اپ ڈیموکریسی. یہ آپ نے اچھا لفظ کہا کہ اپ سائڈ ڈاؤن ڈیموکریسی. جمہوریت اس ملک میں مشکل میں رہی ہے لیکن یاران وطن کا مزاج جمہوری رہا ہے، اس پہ آپ نے لکھا بھی، کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی روشنی ہی روشنی ہے عامر میاں، اجالے ہی اجالے. جی آپ دیکھیں سارے ملک میں، چاہے وہ چیمبر آف کامرس ہو، بار ایسوسی ایشن ہو، اساتذہ کی تنظیمیں ہوں، ڈاکٹرز کی ہوں، نرسز کی ہوں، کہیں آپ چلے جائیں ہر ادارے میں الیکشن کا زور موجود ہے ماشاءاللہ. چاہے پرائیویٹ کلبز کیوں نہ ہو، مائی گاڈ، امیدوار پہ امیدوار، امیدوار پر امیدوار، ہر حصے میں ملک میں. ایون دوز ایریاز جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جی قبائلی زور ہے، قبائلی علاقوں میں بھی ایک جمہوری مزاج آپ کو ملتا ہے. منفی اس کا پہلو جرگے میں ملتا ہے، جی لیکن اس جرگے میں مثبت پہلو بھی ملتا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن. اگر 2 گروہوں میں افراد میں کوئی تضاد ہو تو اس کو امن کے ساتھ سمجھوتا پیدا کرنا. تو جمہوریت کا ایک مزاج ہمارے ملک میں بھرپور انداز میں موجود ہے. البتہ جن طریقہ کار سے اس مزاج کے جذبے کو اور انرجی کو ہم چینل کرتے ہیں اور ایکسپریس کرتے ہیں، ان میں اصلاحات کی ضرورت ہے. جیسے وقت بدلتا ہے نظام کو بھی بدلنا چاہیے، اور بعض دفعہ ہم نے وہ قابلیت دکھائی ہے. تضاد اس بات کو بھی غور کیجئے گا کہ بعض دفعہ آمروں نے آئین میں ایسی ترامیم کی جو بعد میں آنے والی جمہوری حکومتوں نے بھی اس کو نہیں تبدیل کیا. درست. مثلا سب سے بدنام مارشل لاء کا دور جنرل ضیاء الحق، انہوں نے بڑے غلط کام کیے لیکن کچھ مثبت کام بھی کیے. سینٹ میں انہوں نے ٹیکنوکریٹس کے لیے نشستیں پیدا کی جس میں اس نالائق کو بھی مجھے الیکشن جیتنے کا حصہ حاصل ہوا، لیکن مجھ سے زیادہ قابل لوگ اس کے بعد الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ بہت اچھا تصور ہے